پرانے وقتوں میں دریا کے کنارے آباد ایک شہر میں دو جڑواں بھائی رہتے تھے، آرین اور زاوان۔ اگرچہ وہ ایک ہی لمحے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی تقدیریں بالکل مختلف تھیں۔ آرین بادشاہ کے محل میں پلا بڑا کیونکہ بادشاہ بے اولاد تھا، اور اس نے نجومیوں کے کہنے پر آرین کو گود لے لیا تھا۔ دوسری طرف زاوان کو ایک غریب ملا نے پالا، جس نے اسے دریا کے کنارے ایک ٹوکری میں پایا تھا۔ آرین کی زندگی شاہانہ تھی، اسے دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ اسے بہترین اساتذہ نے تعلیم دی، اس نے تلوار بازی سیکھی اور اسے مستقبل کا بادشاہ بننے کے لیے تیار کیا گیا۔ وہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا تھا اور اکثر غریبوں کو حقارت سے دیکھتا۔ زاوان کی زندگی محنت اور مشقت سے عبارت تھی۔ وہ اپنے ملا باپ کے ساتھ مچھلیاں پکڑتا، جال بنتا اور دریا کی بے رحم لہروں کا مقابلہ کرتا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن اس کے پاس ایک مہربان دل، تیز دماغ اور دریا کا گہرا علم تھا۔ دونوں بھائی اپنی اپنی زندگیوں سے بے خبر بڑے ہوتے رہے۔ ایک سال سلطنت پر قحط نے ڈیرے ڈال لیے۔ آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، دریا سوکھنے لگا اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ نجومیوں نے بتایا کہ اس تباہی کا حل ابن بقا ان کے چشمے میں ہے، جو گمشدہ پہاڑوں کے پار تھا۔ جو کوئی وہ پانی لائے گا وہی سلطنت کا حقیقی وارث کہلائے گا اور قحط ختم ہو جائے گا۔ آرین، جو خود کو فطری طور پر اس مہم کا حقدار سمجھتا تھا، غرور سے بولا، میں جاؤں گا، میں ہی وہ پانی لا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے شاہی گھوڑا، بہترین تلوار اور سپاہیوں کا ایک دستہ دیا۔ آرین شان و شوکت سے روانہ ہوا۔ اسی وقت شہر کے غریب لوگ زاوان کے پاس جمع ہوئے۔ زاوان، ایک بوڑھے نے کہا، تم دریا کے مزاج کو ہم سب سے بہتر سمجھتے ہو، شاید تم ہی ہماری مدد کر سکو۔ او زاوان، جس کا دل اپنے لوگوں کی تکلیف سے بھرا ہوا تھا، فوراً راضی ہو گیا۔ اس کے پاس نہ گھوڑا تھا نہ تلوار، صرف اس کی چھوٹی سی کشتی، اس کا عزم اور اس کا بھروسہ تھا۔ اس نے سوکھتے ہوئے دریا میں اپنی کشتی ڈالی اور اس راستے پر چل پڑا جس کے بارے میں پرانے ملا کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ آرین کا سفر مشکلات سے بھرا تھا۔ اس کے سپاہی ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ صحرا کی گرمی نے اس کا شاہی گھوڑا بھی اس سے چھین لیا۔ وہ اکیلا، پیاسا اور تھکا ہارا اپنی شاہی تلوار کا بوجھ اٹھائے گھسٹ رہا تھا۔ اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ دوسری طرف زاوان نے دریا کے پرانے سکھے ہوئے راستے کا پیچھا کیا۔ وہ جانتا تھا کہ دریا کبھی اپنا راستہ نہیں بھولتا۔ وہ رات کو ستاروں کی رہنمائی میں سفر کرتا اور دن میں چٹانوں پر لگے کائی کے نشانات سے راستہ تلاش کرتا۔ اس کا سفر بھی آسان نہ تھا، لیکن اس کی ہمت اور دریا سے شناسائی اسے آگے بڑھا رہی تھی۔ کئی ہفتوں بعد آرین اور زاوان دونوں الگ الگ راستوں سے ایک ہی وقت میں گمشدہ پہاڑوں کی وادی میں پہنچے۔ وادی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا چشمہ بہہ رہا تھا۔ دونوں بھائی، جو ایک دوسرے سے بالکل انجان تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کی شکلیں ایک جیسی تھیں، لیکن ان کے لباس اور حالت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آرین پھٹے پرانے شاہی لباس میں تھا، جبکہ زاوان ملا کے سادہ کپڑوں میں تھا۔ تم کون ہو؟ آرین نے تلوار نکالتے ہوئے غرا، اگرچہ وہ اسے اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ یہ پانی میرا ہے، زاوان نے سکون سے جواب دیا۔ میں یہاں یہ پانی اپنے لوگوں کے لیے لینے آیا ہوں، راجکمار۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کرتے، چشمے کے پیچھے سے ایک بوڑھا درویش نمودار ہوا۔ آخرکار تقدیر نے تم دونوں کو ملا ہی دیا، وہ درویش مسکرایا۔ آرین، تم جسے غرور سے اپنا حق سمجھتے تھے، وہ تمہیں بھٹکاتا رہا، اور زاوان، تم جسے خدمت سمجھ کر نکلے تھے، اس نے تمہیں منزل تک پہنچا دیا۔ درویش نے انکشاف کیا کہ وہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، جنہیں تقدیر نے الگ کر دیا تھا۔ تقدیر کا کھیل دیکھو، درویش نے کہا۔ ایک کو تخت ملا، دوسرے کو محنت، لیکن آج اس چشمے کے سامنے تم دونوں برابر کھڑے ہو۔ آرین شرمندہ تھا۔ اس نے زاوان کی آنکھوں میں مہربانی اور عزم دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ اصل بادشاہت تخت پر بیٹھنے میں نہیں، بلکہ لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ پانی تم لے جاؤ بھائی، او آرین نے اپنی تلوار زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ تم ہی اس کے اصل حقدار ہو۔ زاوان مسکرایا۔ نہیں، ہم یہ پانی مل کر لے جائیں گے۔ اس نے اپنی مشک بھری اور آرین کو سہارا دیا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب وہ واپس سلطنت پہنچے تو لوگ حیران رہ گئے۔
دو ایک جیسے چہرے، ایک شاہی لباس میں اور ایک ملا کے۔ بادشاہ نے بھی اپنی غلطی تسلیم کی۔ زاوان کے لائے ہوئے پانی سے قحط ختم ہونے لگا، اور آرین کے بدلے ہوئے رویے سے سلطنت میں انصاف قائم ہونے لگا۔ تقدیر نے اپنا کھیل کھیلا تھا، اس نے دو بھائیوں کو الگ کیا، انہیں آزمایا، اور آخر میں انہیں ایک ایسی سچائی سکھانے کے لیے ملا دیا جو سلطنت کی بقا کے لیے ضروری تھی۔ بادشاہت طاقت سے نہیں بلکہ خدمت اور عقل سے چلتی ہے۔